ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب شہزاد صاحب، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ فلم میکر ہیں، اور انہوں نے اور ان کے دوستوں نے مل کے اپنے ذاتی خرچ سے اور اپنی ذاتی محنت سے ایک فلم بنائی، اور اس فلم پہ انہوں نے خود ہی اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا. لیکن اس فلم کو پاکستان میں کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سینما اٹھانے پر، اس کو چلانے پر آمادہ نہیں ہوا. تو یہ مجبوراً پھر بین الاقوامی جو مارکیٹ ہے وہاں چلے گئے، اور ہالی ووڈ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کے ایک پلیٹ فارم نے ان کی مووی اٹھا لی ہے، اور بہت جلد یہ فلم ورلڈ وائڈ دیکھنے کے لیے دستیاب ہوگی. تو بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے کیا؟ فلم بنانے کا خیال کیسے آیا، اور بغیر ریسورسز کے آپ نے فلم مطلب کس طرح سے بنائی؟ تھینک یو جی. یہ جی 2020 کی بات ہے. بی بی سی اردو نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس میں انہوں نے ذکر کیا پولیس کے ایک کیس کا وچ واز ویری انٹرسٹنگ. تو میں نے جب وہ پڑھا تو مجھے آئی تھاٹ کہ اس طرح کی کہانی پہ ڈیفینیٹلی فلم بننی چاہیے، کیونکہ میں فلم میکر ہوں. تو آئی سیڈ وائی ناٹ. خیر وہ کیس تھا ایک مالشی کے بارے میں جو روز ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں. اور وہ مالشی کی کہانی تھی. ہی یوز ٹو کل پیپل. وہ لوگوں کو مار دیتا تھا ان کا مساج کرتے ہوئے. تو جب پولیس کو لاشیں ملنا شروع ہوئی تو دیر واز نو کلو. پولیس کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن تھرو ویری اسمارٹ ورک انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور بہت جلد پکڑ لیا. آئی تھنک اس نے ابھی 5-6 قتل کیے تھے، اس کے بعد ہی انہوں نے اس کو پکڑ لیا تھا. تو جب میں نے یہ کہانی پڑھی تو اس کے دونوں پہلو بہت امیزنگ تھے. مجھے لگا کہ ایک تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کی نیو یارک پولیس پہ بہت زیادہ فلمز ہوتی ہیں، دلی پولیس پہ بہت زیادہ فلمز ہوتی ہیں. تو مجھے لگا کہ ہماری پولیس پہ بھی اس طرح کی فلمز ہونی چاہیے دیٹ شوز کہ دے کین ورک اسمارٹلی ایز اینی ادر انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ. اور دوسرے ہاتھ پہ ایک سیریل کلر تھا. موسٹلی ہم سیریل کلرس کے بارے میں پڑھتے ہیں جو 90s میں ایگزسٹ کرتے تھے یا اس سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے، بٹ یہ وہ تھا جو پریزنٹ ٹائم میں ایگزسٹ کرتا تھا. تو وچ واز ویری انٹرسٹنگ. سو وی ڈیسائیڈیڈ کہ اس پہ ہم فلم بنائیں گے. تو 2020 میں تو ہمارے پاس اس طرح کے پیسے اور ریسورسز نہیں تھے، تو وی پارک دا آئیڈیا. فاسٹ فارورڈ ٹو 2023. وہاں پہ ہمیں پھر موقع ملا. ایک فیسٹیول اناؤنس ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سب اپنی کہانیاں جمع کرائیں، ہم ایک چوز کریں گے، اس پہ پھر ول گیو یو اپرچونیٹی ٹو میک دا فلم. خیر ہم نے اس پہ فلم بنائی، اور ہم نے اس پہ 2 بیسٹ فلم کے ایوارڈ جیتے. ایونچولی پھر وہ فلم جو ہے ہالی ووڈ کے ایک اسٹوڈیو نے ایکوائر کر لی، اور اب وہ انشاءاللہ امیزون پہ ریلیز ہو رہی ہے، یو کے اور یو ایس اے میں پہلے. اچھا، تو اس کے مطلب پاکستان میں بھی ریلیز ہونے کے امکانات ہیں؟ پاکستانی شائقین اس کو دیکھ سکیں گے؟ پاکستان سنیما میں تو ریلیز نہیں ابھی ہو رہی. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، بٹ چونکہ یہاں پہ کچھ ریگولیشنز نہیں ہیں اس طرح کی، اور چونکہ ہماری فلم میں کوئی بڑی کاسٹ بھی نہیں ہے، تو جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں دے ور اے لٹل ہیزیٹنٹ کہ وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو سنیما میں تو نہیں ہو سکی، بٹ ڈیجیٹلی پہ اویلیبل ہوگی. تو پہلا ریلیز ہمارا نومبر میں ہو رہا ہے یو کے اور یو ایس اے کے لیے، اور دوسرا ہوپ فلی پھر جنوری میں ہوگا ورلڈ وائڈ. اس میں پھر پاکستان میں بھی لوگ اس کو دیکھ سکیں گے. اچھا، فلم جو ہے وہ اس طرح کا آرٹ فارم ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ کولیبریشن چاہیے ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس میں، پروفیشنلز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، لائٹس ہیں، کیمرہ ہے، ساؤنڈ ہے، پروڈکشن ڈیزائن ہے، پھر آرٹسٹ ہیں، اداکار ہیں. تو یہ آپ نے اتنی بڑی ٹیم پھر کیسے جمع کی جب کہ کوئی اسٹوڈیو نہیں، کوئی آپ کو بیکنگ نہیں، کوئی ریسورسز نہیں؟ چھوٹی موٹی فلمس تو ہم لوگ بہت ٹائم سے بنا رہے تھے، اور راولپنڈی اسلام آباد میں ایسا کوئی اسٹوڈیو بھی نہیں ہے. تو بہت گنے چنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو چونکہ سرکل بہت چھوٹا ہے تو وی آل نو ایچ ادر. تو وی نو کہ کون کتنے لیول کا کام کر رہا ہے، کس طرح کا کام کر رہا ہے. تو جب ہم نے یہ فلم بنانا شروع کی تو آئی نیو کہ میں نے کس طرح کے لوگوں کو اس پروجیکٹ پہ لینا ہے، کتنے کیلیبر کے وہ ہونے چاہیے. تو آئی تھنک آئی واز ویری لکی ٹو فائنڈ ویری امیزنگ ٹیم. جتنے بھی لوگ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے وہ دے ور ہائیلی ٹرینڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور وہ دے ور ولنگ ٹو لائک ڈیووٹ دیم سیلف فار دس پروجیکٹ. تو اس وجہ سے ہمیں بڑی آسانی ہوئی. اور ٹو آر سرپرائز جب ہم نے آڈیشن کی کال دی تو وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، ہمیں لگا کہ شاید 20-25 لوگ آ جائیں گے، بٹ 100 سے زیادہ لوگ آئے تھے آڈیشن کے لیے. تو آئی تھنک
ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ، لوگ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اپرچونیٹیز اس طرح کی ہونی چاہیے جو لوگ اویل کر سکیں پھر۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو ہالی ووڈ کے ڈسٹریبیوٹر نے فلم آپ کی پک کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ڈسٹریبیوٹر نے پک کی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، نیکسٹ اسٹیپس کیا ہوں گے؟ سو یوزلی اس طرح ہوتا ہے جب آپ فلم بنا لیتے ہیں، آپ خود تو نہیں اس کو کہیں پہ جا کے ریلیز کر سکتے ہیں انلیس آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کو لگا دیں یا کسی اور اپنے پلیٹ فارم پہ لگا دیں، تو آپ کو ڈسٹریبیوٹر چاہیے ہوتا ہے جو اس کو سینماز میں ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی ڈسٹریبیوٹ کرے اور پھر اس کو ڈیجیٹلی ہر جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ کرے، تو دس از واٹ دا ڈسٹریبیوٹر ڈو۔ تو ہمیں جب ہم نے فلم بنائی انیشلی تو ہم نے صرف فیسٹیول کے لیے بنائی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ فلم اتنا دور تک جائے گی اور ہمیں بھی ساتھ لے کے جائے گی۔ پاکستان میں ہم نے ڈسٹریبیوٹرس کو اپروچ کرنا شروع کیا، کوئی خاص ہمیں رسپانس نہیں ملا، اگر ملتا تو ہم اس کو صرف پاکستان تک ہی محدود کرتے، پاکستان میں ہی ریلیز ہو رہی ہوتی، بٹ چونکہ وہ نہیں ہوا تو پھر ہم نے باہر ڈسٹریبیوٹرس کو اپروچ کرنا شروع کیا۔ باہر اس طرح ہوتا ہے کہ اب ڈسٹریبیوٹر بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی بہت چھوٹا ڈسٹریبیوٹر ہو سکتا ہے، وہ کسی ایک شہر میں یا 4-5 شہر میں فلم کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہو، یا اگر کوئی بہت بڑی فرم ہے یا کوئی بہت بڑا ڈسٹریبیوٹر ہو سکتا ہے وہ پورے ملک میں یا پوری دنیا میں فلم کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہو۔ تو ہمیں جو ڈسٹریبیوٹر ملا وہ فلمز صرف ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، وہ فلمز بناتے بھی ہیں، تو وچ واز اے پلس پوائنٹ فار اس، اور انہوں نے اس طرح کی چند فلم بھی بنائی ہوئی ہیں، سیریل کلر فلمز انہوں نے کچھ بنائی ہوئی ہیں جو نیٹ فلیکس، ایپل ٹی وی اور امیزون پہ ریلیز ہوئی ہوئی ہیں۔ تو جب انہیں ہم نے فلم بھیجی اور دے ور ویری سرپرائزڈ کہ ساؤتھ ایشیا سے اس طرح سیریل کلر فلم اسپیسیفکلی پاکستان سے ایک سیریل کلر فلم اس طرح آ رہی ہے، تو انہوں نے فلم دیکھی اینڈ دے ور ویری سرپرائزڈ۔ ان کے لیے دا ریزن دے پک اپ دس فلم واز کہ یہ فلم جو ہے وہ انٹرنیشنلی نیو نوئر کرائم سنیما کی کسی بھی فلمس کے ساتھ میچ کر رہی تھی، اس اسٹینڈرڈ کو میچ کر رہی تھی، جس وجہ سے انہوں نے اس کو ایکوائر کر لیا۔ تو اب ان کے پاس ورلڈ وائڈ رائٹس ہیں، وہ جب جہاں چاہیں اس کو ریلیز کر سکتے ہیں۔ زیادہ وہ ڈیجیٹل پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ ٹرینڈ کافی چینج ہو چکا ہے، لوگ زیادہ ڈیجیٹل پہ فلمز دیکھتے ہیں، تو ڈیجیٹل پہ ہی وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ پھر ٹیریٹریز کا ہوتا ہے، تو پہلے وہ چند ٹیریٹریز میں فلم ریلیز ہوگی جو تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، جہاں سے زیادہ ریونیو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یو کے اور یو ایس اے از دا بگ ٹیریٹری، پہلے وہاں پہ وہ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ کینیڈا، یورپ، ساؤتھ ایشیا، ہر جگہ پہ اس طرح فلم آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، تو آپ کی فلم کو آپ نے مطلب فیسٹیولس میں بھی بھیجا تو کوئی رسپانس وہاں سے آیا؟ جی، ہم نے پاکستان کے جو چند اچھے فیسٹیولز ہیں وہاں پہ ہم نے اس کو بھیجا، ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا۔ پہلے جس فیسٹیول کے لیے ہم نے یہ بنائی تھی دیٹ واز پنجاب پولیس فلم فیسٹیول، اس پہ 5 فلمز بنی تھیں، ہمیں اس پہ فرسٹ پرائز ملا اور 2 ملین کا پرائز تھا وہ ملا۔ اس کے بعد گندھارا انڈیپینڈنٹ فلم فیسٹیول ہے، اٹس اندر ون آف دا بگ پاکستان فلم فیسٹیول، 2024 میں وہاں پہ اس کو بیسٹ فلم کا ایوارڈ ملا۔ پھر ایک اور بہت امیزنگ فلم فیسٹیول ہے، ڈی وی فلم فیسٹیول، وہاں پہ یہ اسکرین ہوئی تھی ادھر پی این سی اے میں۔ باہر پھر انٹرنیشنل فیسٹیولس پہ ہم نہیں بیچ سکے، وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ڈسٹریبیوشن، تو ادروائز آئی تھنک اگر ہم اس کو باہر بھی فیسٹیولس پہ بیچتے تو بہت اچھا پرفارم کرتی۔ اچھا، یہ ذرا مطلب ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت جو انڈیپینڈنٹ فلم میکرز ہیں تو اس کا سین کیا ہے کہ جو آج کل نوجوان ہیں وہ خود اپنے وسائل سے وہ مطلب اس فلمیں بنا رہے ہیں کیمرہ لے کے، اور وہ ساری چیزیں خود ہی کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں مطلب ہم نے دیکھا کہ جیسے بڑے بڑے اسٹوڈیو تھے یہاں پہ، جیسے ایور نیو اسٹوڈیو، شاہ نور اسٹوڈیو، وہ تھے، وہ مطلب فلمیں بنایا کرتے تھے۔ بعد میں پھر ٹی وی چینل آ گئے اور ابھی تک وہ ہیں کہ وہ فلمیں بنا رہے ہیں، لیکن اب ایک انڈیپینڈنٹ جو نوجوان ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، وہ فلمیں بنا رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں۔ تو بتائیے کہ یہ کتنی وائبرنٹ مطلب کمیونٹی ہے، اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی اسی کا پارٹ ہیں۔ جی جی، آپ کا جو پہلا سوال ہے، اسٹوڈیوز پہلے پاکستان میں ایگزسٹ کرتے تھے اب نہیں کرتے، اس کی کافی وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں اگر کووڈ سے پہلے 2014، 15، 16 تک جو بھی فلمز آ رہی تھیں وہ اچھا بزنس کر رہی تھیں۔ کووڈ آیا، اسی دوران انڈین فلمز بھی بین ہو گئی یہاں پہ۔ اس دوران جو فلمز بن رہی تھیں اس کے بعد جب وہ ریلیز ہوئیں تو
وہ کچھ ریونیو نہیں کما سکیں، کچھ خاص ریونیو انہوں نے یہاں سے نہیں کمایا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اور جو کمرشل فلمز بنانے والے لوگ تھے انہوں نے فلمیں بنانا آلموسٹ بند کر دی، کیونکہ کوئی ریونیو نہیں آ رہا تھا. دوسرا کوئی ریگولیشن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی پالیسیز نہیں ہیں، کوئی ریبیٹ آفر نہیں کرتی گورنمنٹ. آپ دیکھیں ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں، ہر جگہ ریگولیشنز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کو انسٹیٹیوشنز سپورٹ کرتے ہیں، آپ فلم بناتے ہیں لیکن آپ کو وہاں سے سپورٹ بھی آ رہی ہوتی ہے، جیسے ٹیکس ریبیٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ. پاکستان میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم وش کرتے ہیں اس طرح کا ہو تاکہ ہمارے لیے آسان ہو انویسٹر کو لانا، پیسے ریز کرنا فلم بنانے کے لیے، تاکہ وہ صرف فلم کے ریونیو پہ نہ ریلائی کر رہے ہوں، بٹ ریبیٹ جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ اس پہ بھی ریلائی کر رہے ہوں. تو ہم چاہیں گے اس طرح کا ہو، یہ ایک بڑی وجہ ہے یہاں پہ فلمز نہیں بن رہی. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں انڈیپینڈنٹ فلم میکرز نے پچھلے 8 سے 10 سالوں میں جتنی بھی فلمز بنائی ہیں، گنی چنی فلمز ہیں، آئی تھنک لیس دین 10 فلمز ہوں گی، اپنی کوششوں سے گرانٹس لے لے کے اپنے پیسوں سے ان لوگوں نے، وہ لوگ، ہم اور باقی لوگ سب فلمز بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ سب فلمز میں بھی پاکستان میں نہ چلے، نہ اچھا پرفارم کرتی ہیں، کیونکہ وہ بہت، اس میں کوئی نون کاسٹ نہیں ہوگی، بہت جونر بیس اسٹوری ہوگی. دے آر ناٹ لائک رومانٹک فلمس، کامیڈی فلمس، ناٹ وٹ یو یوزلی سی کمنگ آؤٹ آف دا مین اسٹریم سنیما. لیکن وہ ساری فلمز انٹرنیشنل اسٹیج پہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. جتنے بڑے فیسٹیولز ہیں، کانس، ٹیف، آپ پچھلے 3-4 سال میں دیکھیں تو ہر فیسٹیول پہ کوئی نہ کوئی پاکستانی فلم پلے ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک آل دا انڈیپینڈنٹ فلم میکرس وہ سب اپنی کوشش کر رہے ہیں، جتنا ان سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. بٹ اگر ریگولیشنز آ جائیں، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اچھی پالیسیز بن جائیں، آئی تھنک آل دیز انڈیپینڈنٹ فلم میکرس کین ڈو ریئلی گریٹ تھنگس. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا. ایک تھینک یو بار پھر جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر.